لیسن نمبر 15 کتاب الایمان شروع کریں انشاءاللہ. اور پہلی حدیث نمبر 8. ایک ہوتا ہے کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ علم حاصل کر کے انسان اگر اس کو پرپز نہ پتا ہو کہ میں کیوں جان رہا ہوں، صرف علم برائے علم ہو تو وہ فائدہ نہیں دیتا، پورا فائدہ نہیں حاصل ہوتا اس سے. تو امام بخاری نے آپ اس کتاب کو وحی کے کتاب کے بعد ایمان کی کتاب کو شروع کیا. تو پہلی بات کہ وحی کا اور ایمان کا جس طرح سے تعلق ہے اس کو مد نظر رکھا ہے. یہ جو ہے وہ ایک خبر آئی ہمارے پاس، ٹھیک ہے. وحی اس کا ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں ایک بات بتائی. اب اس بات کے بعد جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو اس کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. جب ہم سنتے ہیں کوئی بات تو ہم غور کرتے ہیں اس پر کہ کیا یہ بات سچی ہے، یعنی خبر جب دی جاتی ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کوئی خبر دی جاتی ہے تو ہم سنتے ہیں تو پھر یا تو ہمارا ذہن ہمیں کہتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے، یا ہمارا ذہن ہمیں کہتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، یا ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو یہ ایک میکینزم ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو جب وحی کے بارے میں امام بخاری نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ وحی کیا ہوتی ہے، اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس انداز میں نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی، وحی کی اقسام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اثر ہوتا تھا وحی کے نزول سے، یعنی تمام باتیں وحی سے متعلق جتنی باتیں تھی ہمیں وہ پتہ چل گئی، ٹھیک ہے. تو جب اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک خبر آئی، ٹھیک ہے، ایک خبر دی گئی ہمیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں. تو یہ خبر آئی ہمارے پاس. تو اب یا تو ہمارا دل کہے گا کہ یہ سچ ہے، یا ہمارا دل کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو سچ مانیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل نے ایک خبر کو سنا اور گواہی دی کہ یہ سچ ہے. تو پھر ہماری زبان سے نکلا کہ ہاں یہ بات سچی ہے. تو اس بات کو ایمان کہتے ہیں. جب انسان کسی بات کو سچ مان لیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. لفظ ایمان کا اگر ہم ترجمہ مطلب دیکھیں لغت میں تو ایمان جو ہے یہ حمزہ میم نون سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے امن. تو امن اس کا جو لغوی معنی ہے یہ کیا ہے؟ سکون میں آ جانا، امن میں آ جانا. تو جب ہم کسی کے بات پر ایمان لے آتے ہیں، کسی کی خبر کو ہم تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، تو ڈالتے ہیں کہ ہاں ہم تمہاری بات کو نہیں جھٹلائیں گے، تو ہماری طرف سے اطمینان رکھو، ہم کو تمہاری بات کا یقین ہے، ہم نے تمہاری بات کو سچا مانا ہے، ہم اس کو نہیں جھٹلائیں گے. تو گویا کہ یہ ایک طرح سے اس کو ہم تصدیق کہتے ہیں. جب ہم تصدیق کرتے ہیں تو سامنے والے کو ہم سچا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جو بات تم نے کی وہ سچ ہے، اس کو ہم نے سچ مانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایمان ہوتا ہے. تو لغوی معنی ایمان کے جو ہے تصدیق ہیں. تصدیق یعنی کہ کسی نے جو کچھ آپ کو بتایا آپ نے اس کو سچا کہا، آپ نے اس کو جھٹلایا نہیں، یہ تصدیق ہے، ٹھیک ہے. اور تصدیق جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے اور زبان سے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں مجھے، کیونکہ دل کا حال تو کسی کو نہیں پتا، تو زبان سے کہنا پڑتا ہے. یہ لغوی معنی ہے ایمان کا، ٹھیک ہے. دیکھیں کسی چیز کے صحیح معنی سمجھنا، اور خاص طور سے اس معاملے میں ایمان کا صحیح معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصطلاحاً ایمان کیا ہے یہ تو لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے. ایمان کی اصطلاحی تعریف ہماری شریعت میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی نازل فرمایا، ٹھیک ہے، اس میں چاہے اصول ہیں، احکامات ہیں، ارکان دین ہیں، جو کچھ بھی بھیجا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سب کا سب سچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اور یہی باتیں ہمیں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ ظاہر قرآن اور حدیث میں کیا ہے، اصول کی باتیں ہیں، کچھ ہمارے لیے ہماری زندگی کا مقصد بتایا، ہم کہاں سے پیدا ہوئے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا انجام کیا ہونا ہے، پھر ہمیں اصول بتائے گئے زندگی کے کہ ہمیں کون سے اصول فائدہ مند ہیں ہمارے لیے، کس بیس پر اگر ہم کس طرح زندگی گزاریں گے تو وہ فائدہ مند ہوگی، پھر ہمیں کچھ احکامات دیے۔ تو ان سب کو سچ ماننا یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس کی تعریف پر اتنی زیادہ سوچنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان پھیلنے لگا، جب اسلام پھیلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنی جلدی، ایون جب مکہ فتح ہونے کے بعد کتنی جلدی اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ ایک سردار ایمان لے آتا تو اس کے سارے فالوورز ایمان لے آتے۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں ایمان پھیلا، اسلام پھیلا، اور گروہ در گروہ لوگ اسلام میں آ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ نہ تو ہر مسلمان ہونے والے کا علم اتنا زیادہ تھا جتنا سارا دین کا اس کو علم تھا، جتنا صحابہ کرام نے سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہر انسان کے اندر اخلاص برابر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خود غرض ہوتے ہیں، بائی نیچر ان کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، تو وہ اپنے مفاد کے لیے ایمان لے آئے۔ جو کچھ بھی تھا ملا جلا تھا، لیکن اسلام کی حکومت بہت بڑی ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اب جو شر پسند لوگ تھے انہوں نے ایمان کی تعریف کے لے کر بہت سے فتنے اٹھائے۔ یعنی کہ ایمان جو ہے وہ، چونکہ ایمان کے لغوی معنی تصدیق ہے زبان سے اور دل سے، تو انہوں نے فرقہ بنا لیا کہ ایمان جو ہے اس میں عمل شامل نہیں ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ باقی عمل، ہمارے اعمال جو اتنی شدت پسندی کی کہ ایمان میں عمل شامل ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے گناہ کیا تو پھر اس کا گناہ کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں رہا، وہ کافر بن گیا۔ یعنی اتنی شدت پسندی کی کہ ایمان کو اتنا زیادہ، یعنی اعمال کو ایمان کے ساتھ اتنا زیادہ مضبوط باندھ دیا کہ اب اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا تو اب وہ کافر ہے، اور وہ اس کو پھر واجب قتل سمجھتے تھے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جب حضرت عثمان کی حکومت میں ایسے شر پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں بند کیا اور اسی میں شہید بھی کر دیا، حالانکہ وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو کہ حضرت عثمان پر انہوں نے بہت سے جھوٹے الزامات لگائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت عثمان جو تھے وہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، تو اب وہ واجب قتل ہے، کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کو قتل کر سکتے۔ اسی طرح حضرت علی کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کبھی کبھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے سے جو فتنے ہوئے، اسلام میں اتنی لڑائیاں ہوئی، قتل و غارت ہوئی، تو ہم کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ابھی تو اتنے صحابہ کرام ہیں اور ایسے فتنے کیسے ہو گئے اور اتنی قتل و غارت کیسے ہو گئی؟ تو اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے، شر پسندوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس گروہ کے لحاظ سے وہ بھی صحیح نہیں ہوتے۔ تو عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ ہماری بیس کور، جو ایک نالج ہوتی ہے ہماری، جس سے ہمارے تمام اعمال پر اثر آتا ہے۔ ہم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے۔ فطرت کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو ایک جانتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب سے وعدہ آلس لیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھا تھا کہ کیا میں
تم مجھے رب مانتے ہو؟ سب نے کہا تھا ہاں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو بچہ فطرت پر ہوتا ہے، ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصارہ، مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہمیں ایک انسان کو انسان سمجھنا، جب ہم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں تو ہم انسان کی طرح کے کام کرتے ہیں۔ جب ہم کو پتہ ہوتا ہے ہم یہودی ہیں تو یہودیوں کی طرح ہم سوچتے ہیں، اسی طرح کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی، جس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے میں عیسائی ہوں، جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تو وہ عیسائیوں کی طرح سوچتا ہے۔ اسی طرح ایک بچے کو اگر پیدا ہوتے ہی مسلمان کے طریقے سے اس کو پالا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تم مسلمان ہو، تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ایک مسلمان کو جب اس کا صحیح عقیدہ اس کا نہیں ہوتا ہے، جو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نام کا مسلمان ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے ہمیں اپنی کتاب الایمان میں ایک لمبا باب باندھا۔ باب کیا ہے؟ امام بخاری اپنی کتاب میں اس طرح کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹاپکس جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان کے جب ایک جگہ حدیث لکھتے ہیں تو اس کو کتاب کہتے ہیں، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ۔ لیکن اس کتاب کے اندر پھر سب ہیڈنگز دیتے ہیں، اور اس ہیڈنگ میں کچھ جو احادیث اس پرٹیکولر ٹاپک کو، باب الایمان میں پہلا ہی جو ہیڈنگ بنائی ہے وہ دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ چلتی جا رہی ہے اور یہاں پر ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صرف باب کا نام ہے، باب ہیڈنگ ہے اس کی۔ اب اس ہیڈنگ کے تحت جو حقائق بتائے اس کے دلائل کے طور پر ان احادیث کو پیش کیا ہے۔ تو کہ ابواب جو ہیں وہ ہر کتاب، یعنی کتاب الایمان کے بہت سے ابواب ہیں، کتاب الصلاۃ کے بہت سے ابواب ہیں، اور ہر باب جو ہے جب اس کے اندر میں جو حدیثیں ڈالتے ہیں اس ہیڈنگ میں، تو اس سے وہ مسئلہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں جو کہ باب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا میں نے کہا فرقے بن گئے تھے اس زمانے میں، تو میں تھوڑا سا آپ کو فرقوں کے نام بتا دوں اور تھوڑا مختصر سا ان کے وہ لوگ کس طرح سے ایمان کو سمجھتے تھے وہ بتا دو، ٹھیک ہے۔ ایک فرقہ اپنے آپ کو مرجیہ کہلاتا تھا، مرجیہ کہلواتا، یعنی لوگ ان کو کہتے تھے مرجیہ شاید، یا یہ خود کہتے تھے۔ بہرحال ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ایمان صرف دل کی تصدیق اور زبان سے گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عمل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو گویا ایمان ایک جامد چیز ہے، یعنی نہ وہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک بار انسان یہ مان لے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے اور وہ پھر کلمہ پڑھ لے، تو اس کا مطلب ہے اب آئندہ وہ بس اس کا عمل جو بھی عمل کرتا رہے اس پر اس کا ایمان سے کوئی فرق تعلق نہیں ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی جو ایمان تھا وہ بھی ہم میں سے کوئی بھی کسی عام انسان کے ایمان کے برابر تھا، کیونکہ ایمان ایک جامد چیز سمجھتے تھے وہ۔ تو یہ جو فرقہ تھا وہ ایک طرح سے خواہش پرستی کے بنا پر بنا تھا کہ وہ پابندیاں نہیں چاہتے تھے، تو خود کو مسلمان اس لیے کہتے تھے کہ اس زمانے میں مسلمان کہنے سے فائدہ کیا ہے، انہوں نے کیا بنا لیا تھا کہ نہیں، ایمان جامد چیز ہے۔ اچھا، ایک فرقہ تھا کرامیہ، وہ صرف ان کا بھی سملر تھا کہ زبان سے انسان کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور چاہے اس کے دل میں کیا ہے، یعنی وہ دل کے اندر کی تصدیق کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے۔ تو گویا منافق بھی مسلمان ہے، مسلمان اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معتزلہ کون تھے؟ وہ دل اور زبان کے ساتھ عمل کو لازمی شرط کہتے تھے، یعنی کہ اگر عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے نزدیک اگر عمل میں کمی آئی تو ایمان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کر دیا ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں تو وہ پھر اب کافر بن گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا ایمان ختم ہو گیا اور مرتد ہو گیا، اور چونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو قتل کرنے میں بھی ثواب سمجھتے تھے کہ اس کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے، اور یہ آج بھی اس سے لوگ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ میں خارجہ کے بارے میں بتا دوں۔ اچھا، معتزلہ اور خارجہ میں بھی ایک فرق ہے۔
معتزلہ جو تھا، آپ کو یہ نام سارے یاد رکھنے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ جس تو آپ کا اندازہ ہو کہ ایمان کے صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے۔ تو اس معتزلہ نے کیا کہا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مسلمان تو نہیں رہتا، مگر وہ اس کو کافر بھی نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاسق کا ایک درجہ انہوں نے خود بنایا تھا کہ جو یعنی ایک مسلمان ہے، ایک کافر اور ایک فاسق ہے، تو ان کے نزدیک مسلمان جنت میں جائیں گے لیکن فاسق اور کافر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، خارجیہ تھا، ایک تھا سخت، اور اسی گروہ نے حضرت علی کو بھی شہید کیا تھا اور اسی گروہ نے حضرت عثمان کو بھی شہید۔ تو بہرحال اب ان ساری وجوہات کی وجہ سے امام بخاری نے بہت زیادہ کوشش کی اپنی کتاب میں کہ ایمان کی صحیح ڈیفینیشن لوگوں کو سمجھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اس باب کو۔ باب قول النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اس بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی اسلام کی 5 چیزوں پر۔ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، اور ایمان قول سے ہے اور فعل سے ہے۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی آتی ہے۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب امام بخاری اب ایک بات کہی، اب اس کے ثبوت میں قرآن کی آیات نیچے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بات کہی میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ایمان جو ہے انسان کا زبان سے گواہی دینا بھی ایمان میں شامل ہے، اور انسان کے اعمال سے بھی ایمان کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک انسان اگر گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر اس کا عمل بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور چونکہ ایمان کا عمل جو ہے وہ ایمان ہی کا ایک طرح سے اظہار ہے۔ ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے جو دل کا معاملہ ہے، دل میں اس کے اسلام کی حقیقت آ گئی کہ ہاں اسلام کی تصدیق اس نے کی، پھر زبان سے تصدیق کی، تو پھر خود بخود اس کے جو ہاتھ پیر سے جو بھی افعال کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، ان کا جب عقیدہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو خود بخود اس کے اعمال بھی مسلمانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی خنزیر کو دیکھتے ہیں، ہم سامنے ہمارے اس کا گوشت رکھ دیا جائے تو ہمیں اس ٹیبل پر بیٹھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس حرام کو جب ہم اپنا کھانا کھانے لگتے ہیں تو حرام چیز ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے تو ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یہی بات امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے اور زبان سے گواہی دی جاتی ہے اور عمل سے اس کا ایکشن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور انسان کے ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، اور بڑھنے اور گھٹنے کو ہم سکتی ہے، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایکشن میں اب ایمان ڈاؤن جا رہا ہے بھائی ہمارا، تو ہماری نماز میں ذہن بھٹک رہا ہے ہماری وہ خصوصیت نہیں آتی نماز میں جو اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہمارا ایمان بہت بڑھتا ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے قریب محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت ہم تراویح میں جب ہم قرآن جو لوگ جاتے ہیں کبھی سنتے ہیں تو اتنا دل خوش ہو کے آتے، حالانکہ رات کے تھکے ہوئے آتے دیر سے، مگر دل بہت خوش ہوتا ہے ہمارا اندر سے، کیونکہ ہم نے قرآن نماز پڑھی ہوتی ہے اور قرآن کو نماز کے اندر سنا ہوتا ہے۔ جب انسان کا ایمان بہت تازہ دم ہوتا ہے تو ہمیں خود مزہ آتا ہے، ہمیں اعمال ہمارے پتہ چل رہا ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور اس میں کمی بھی آتی ہے۔ اور جنرل وجہ کیا ہوتی ہے؟
اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جتنے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کا ایمان گویا کہ ایک گدلا جاتا ہے، مطلب یہ کہ دھندلا ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر اب یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، امام بخاری نے بہت ساری قرآن کی آیات لکھی ہیں، کیونکہ یہ جو مختلف فرقوں کے میں نے نام بتائے تو ان کے نظر تو یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اگر کبھی کم ہو جاتا ہے تو ایک مسلمان کا ایمان نیکی کرنے سے، توبہ کرنے سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہاں بالکل، الحمدللہ۔ اور رمضان اب قریب آنے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں پورے ایمان کی قوت کے ساتھ رمضان نصیب کرے کہ ہم اپنے ایمان کو اور تازہ کر سکیں انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی کوئی بھی دیکھیں، دین کی محفل میں بھی جانے سے، کوئی اچھی طرح سے اچھی بات کوئی بتاتا ہے دین کی تو، یا قرآن کی تلاوت ہم غور سے سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، خاص طور سے اگر ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے قرآن کو سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادتی ہو، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادتی ہو۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4، یہ جب حالات ہمارے توقعات کے خلاف ہوں لیکن انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں توکل کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کیا تو ان کا ایمان بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلی ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی، ان کی ہدایت میں زیادتی کی، اور ہدایت کیا ہے؟ یہ ایمان ہی ہے، کیونکہ انسان صحیح راستے کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہدایت کے راستے پر آ گیا وہ۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، تو اور فرمایا جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو انسان کوشش کرتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، گویا ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سیدھے راستے پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی وجہ سے ہمارے ایمان کو بڑھا دیتا ہے اور ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے اس راستے پر چلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ آیت جو ہے اس میں منافقین نے کہا تھا کہ اس نئی صورت سے کس کا ایمان بڑھ گیا، یعنی ایک طنز کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا، جس کے دل میں ہی اثر نہیں ہے تو وہ اس کو تو دل میں ایمان نہیں ہے تو اس کو نئی قرآن کی آیات تو اس کو اور غصہ آتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے وہ قرآن سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، کہ جنگ احزاب کے وقت لوگوں نے کہا مسلمانوں سے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تمہارے لیے مدینہ کے گرد بہت بڑا لشکر آ گیا ہے اور تم کو ہلاک کر دے گا، تو ان لوگوں کا ایمان اور بڑھ گیا کہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں توکل ہے۔ ان کا اس کہنے پر ان کا ایمان یعنی بجائے گھبرانے کے ایمان اور بڑھ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ایمان اللہ پر توکل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان کے اطاعت میں اضافہ کیا۔ تو یہاں تک سارے قرآن کی آیات ہیں، اور سب میں مقصد کیا ہے لکھنے کا ان سب کا، کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے یا نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھتا ہے یا کوئی بھی ایسا موقع ہے جیسے قرآن سنتا ہے تو ان کی مومنوں کے ایمان میں پہلے سے جو ایمان ہوتا ہے اس سے اور اضافہ ہو جاتا ہے. مگر امام بخاری صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک جامد چیز نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کبھی بڑھتا بھی ہے اور کبھی کم بھی ہوتا ہے. پھر ایک حدیث لے آئے امام بخاری، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا اور صرف اللہ کی خاطر، اور لوگوں سے نفرت کرنا، بغض رکھنا بھی صرف اللہ کی خاطر، یہ بات ایمان کی ہے. تو ایک مسلمان جو ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی بھی دل میں بغض نہیں پالتا. ٹھیک ہے، کوئی بات بری لگتی ہے وہ اس کو صلاح صفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کے دوسرے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اور دل میں اس کے یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور اللہ کی خاطر لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں. تو یہ ایک ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. وَكَتَبَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، اب حدیث کے بعد عمر بن عبد العزیز کا قول لکھ رہے ہیں. ان کو 5واں خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ راشدہ. یہ صحیح راستے پر تھے اور قرآن اور سنت کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ خلیفہ ہوئے اور مسلمان حکومت میں انصاف کو قائم کیا تھا. تو ان کا قول، انہوں نے خط لکھا عدی بن عدی کو خط لکھا، ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سننا، کہ بے شک ایمان کے اندر فرائض بھی داخل ہیں اور شرائع یعنی کہ عقائد، اصول سارے بھی شامل ہیں، پھر حدود بھی شامل ہیں، جو انسان قانون کی جو وہ سزائے، مقرر سزائے جو اللہ کی طرف سے، ان کو حدود کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہے. سنن بھی شامل ہے. سنن کیا ہے کہ یہ بات مسنون ہے یا مستحب ہے، یہ کام کرنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. وہ فرض کی اس پر نہیں ہوتا لیول پر، لیکن جو سنن، جو ہم مسنون طریقے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پسند کیا، جو ہم کرتے ہیں، تو سنن بھی اس کا حصہ ہے. فمن استکملھا، تو پھر جو ان سب چیزوں کو تکمیل پر پہنچائے، یعنی کہ فرائض کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے فرائض ادا کرے، اور جو قوانین ہے، قواعد ہے، اصول ہیں، ان کی پیروی کرے، اللہ کے حدود کا خیال رکھے، اور جو مستحب طریقے بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ سنت ہیں، ان پر عمل کرے، اور ان سب چیزوں میں بہترین کوشش کرے اور اس کو کمال تک پہنچائے، تو یستکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچا دیا. تو گویا یہاں پر عمر بن عبدالعزیز کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے انسان کا، لیکن اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور وہ بڑھ سکتا ہے ایمان، اور وہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ان سب چیزوں میں جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان سب میں کمال حاصل کر لے تو ایمان کی بھی تکمیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو. پھر باقی خط میں انہوں نے، ابھی ان کا خط ہی ہے، فَإِنْ أَعِشْ، تو بھی اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا، تو میں عنقریب تم کو وضاحت کروں گا، لکم، تمہارے لیے. یعنی جو بات میں نے کہی، یہ جو سارے فرائض، شرائع، حدود، سنن، تو میں ان کی وضاحت تم کو کروں گا پرسنلی، اگر مجھے موقع ملا، اگر میں زندہ رہا تمہارے ملاقات تک، تو میں تم کو یہ باتوں کی تفصیلات بتاؤں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تعملوا بہا، تاکہ تم ان کے مطابق اعمال کرو اپنے. وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا اس سے پہلے، یعنی تم سے ملاقات کرنے سے پہلے اللہ نے مجھے موت دے دی، فَمَا أَنَا، تو میں نہیں ہوں، عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ، تمہاری صحبت کے، تم سے ملنے کے لیے، بحریص،
کہ یعنی کہ مطلب یہ کہنے کا انداز ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے حریص نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اگر اللہ مجھے پہلے موت دے دے گا تم سے ملنے سے تو بھی میں خوش ہوں، جب اللہ کی مرضی ہوگی اس پر میں موت پر بھی خوش ہوں۔ تو یہ یہاں پر امام بخاری اس کو صرف اس لیے لائے کہ اس میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ جب انسان ایمان کے ساتھ وہ اعمال کرتا ہے جو کہ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، تو پھر ان کی جتنی زیادہ بہترین طریقے سے وہ ان اعمال کو کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گویا کہ جب کلمہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، دل میں یقین لانا، اس وحی کو سچ ماننا ایک بیج ہے، سمجھ لیں کہ ایک بیج کی طرح ہے کہ دل میں بیج بویا گیا، لیکن پھر جب ہم نے اعمال کیے اس وحی کے مطابق جس پر ہم نے سچا مانا، تو پھر وہ بیج گرو ہو کے ایک درخت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقال ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، ان کا قول قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ نہیں اللہ، ولیکن لیطمئن قلبی، نہیں اللہ میں اپنے دل کے ایمان کو، میں اپنے ایمان کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ تجھ پر ایمان تو ہے مجھے، لیکن میں اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کسی مردہ چیز کو زندہ ہوتے تو میرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو یعنی یہاں بھی یہی پوائنٹ ہے امام بخاری کا کہ ایمان کو احسن درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے، بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شہد میٹھا ہوتا ہے، پھر شہد کو ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے سے بھی لگے کہ ہاں یہ میٹھا ہوگا، لیکن جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو پھر ہمارا ایمان اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں شہد میٹھا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جو ایمان کے درجے ہیں کسی چیز پر یقین کرنے کے، تو یہ 3 لیولز ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں سننا تو یقین کر لیا، پھر کسی چیز کو دیکھا تو وہ یقین جو ہے ہمارا بڑھ گیا، لیکن کسی چیز کو محسوس کر لیا، ٹچ کر لیا تو پھر وہ بلند ترین درجے کا یقین ہو گیا۔ تو مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا ہے، اور ہمیں کوشش کریں ہم ان پر تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ وقال معاذ، اور معاذ نے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ اپنے حضرت معاذ نے اپنے ساتھی سے کہا، ان کا نام تھا اسود بن بلال، ان سے کہا کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر، ہم اپنے ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم اللہ اور رسول کی باتیں کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الیقین الایمان کلہ، کہ یقین کرنا جو ہے دل پہ بھروسہ، پورا بھروسہ کرنا، یہ ایمان ہے، یعنی ذرا سا بھی انسان کے دل میں شک نہیں ہو تو شک کو نکال کر اپنے ایمان کو انسان پکا کر لے۔ قال ابن عمر، اور ابن عمر نے کہا رضی اللہ عنہ نے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی صدری، کہ نہیں پہنچ سکتا ایک بندہ صحیح حقیقت پر، تقوی کی صحیح حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ یدع، وہ چھوڑ دے، ما حاک، کہ جو کھٹکتا ہے فی صدری کا، اس کے دل میں کوئی بات کھٹکتی ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے معنی یہ کہ دیکھیں حلال ہے کوئی چیز، حرام ہے کوئی چیز، حرام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہم کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم حرام کام کریں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں صرف شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، ہمارے پورا معاملہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ، لیکن ہمارے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ شاید یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہوگا، تو پھر جن کو اپنا ایمان کو
پورا کرنا ہے، اپنے تقویٰ کو تکمیل تک پہنچانا ہے، تو وہ شک کی باتوں کو چھوڑ دے. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے، اور وہ چیز کرو جو کہ جس پر یقین ہو. تو ایمان کے ساتھ شک نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. اگر ہمارے ایمان میں کہیں سے بھی شک ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اسی طرح مجاہد نے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اوحیناک، یعنی یہاں پر امام بخاری اس آیت کو لائے ہیں کہ امام مجاہد نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ آیت کا ریفرنس کون سی سورت کی آیت ہے؟ ہاں، سورہ مائدہ کی 48 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا دین اور نوح علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ اس کا لانے کا کیا مقصد ہے؟ یا محمد ایاہو دینم واحدن، یعنی ایاہو دینن واحدن و ایاہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور حضرت نوح کو ہم نے ایک ہی دین دیا. تو مطلب یہ کہ شریعتیں تو مختلف تھے نا، لیکن جو بنیادی عقائد تھے، اخلاقیات ہیں، ایمانیات ہیں، اور جو خبریں ہیں، انذار ہے پچھلی قوموں کی خبریں ہیں، یا انذار جو ڈراوے ہیں، جنت دوزخ کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ جو آپ کو دیا وہی دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی وہ تکمیل کر پہنچی ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ابھی اتنی تکمیل پر نہیں پہنچی تھی، کیونکہ انسانیت ابھی اب جیسے انسانیت میں ارتقاء آ رہا تھا، انسانیت بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اس کے اندر ترقی آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے، اس قوم کے لحاظ سے جو شریعت دی وہ نوح علیہ السلام کو دی. تو امام بخاری یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کو کامل ہمارے ایمان کو کامل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ سب زیادہ وہ شریعت کے طور پر دے دی. تو زیادہ اعمال ہمارے پاس آ گئے تو ہم نے ہمارا ایمان ہم اس سے تکمیل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے اشارہ یہی ہے کہ یہ ایک جامد چیز نہیں ہے، ایمان ایک جامد چیز نہیں ہے، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وقال ابن عباس نے کہا شرعتن و منہاجا سبیلم و سنتا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، پہلے والی سورہ مائدہ کی نہیں تھی، سوری، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 48. اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے شریعت کے طریقے اور منہاج بنائے. تو شرع سے مطلب ہے کہ ہدایت کا راستہ، اور منہاج کا مطلب سنت کا طریقہ. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ ایمان، اللہ نے ان سب کو ایمان میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، یعنی کہ سیدھے طریقے پر، ہدایت کے طریقے پر چلنا، سنت کا طریقہ، اور عبادات کا جو مخصوص طریقے ہوتے ہیں، یہ سارے کچھ ایمان میں شامل ہیں. تو ایمان میں سنت کے طریقے پر چلنا، عبادات، معاملات میں اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایمان ہی کے ساتھ ہے. تو یعنی کہ مسلمان جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو پوری زندگی کا طریقہ ہی اللہ کے بنایا ہوا جو طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو گویا ہمارے لیے جب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو یہ لائف لانگ ہمارے لیے اسٹرگل ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیں، اس اللہ کے اس دین کے طریقے کو سمجھتے جائیں، اس پر عمل کرتے جائیں، اور اپنے اندر کی کمی کوتاہی کو دور کرتے کرتے احسان کے درجے پر پہنچانے کی نیت کریں انشاءاللہ. کیونکہ ایک درجہ ہوتا ہے بس عام درجہ ہوتا ہے، اور دوسرا ایک احسان کا درجہ ہوتا ہے. اور انسان کا ایمان احسان کے درجے پر پہنچنے کے کیا طریقے ہیں کہ شریعت کو سمجھا جائے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنے کو کہا، کیا کرنے سے منع کیا، کون سے اخلاق اللہ کو پسند ہے، کون سے آداب اللہ کو پسند ہے، کون سے طریقے پسند ہے، ان کو سمجھو اور پھر ان پر عمل کرو تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ تھوڑی کمپلیکس باتیں ہیں، آئی ہوپ کہ میں نے اچھی طرح سے سمجھایا۔ ان باتوں کو انسان فیل تو کر سکتا ہے دل میں، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا یہ چیزیں مشکل ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کیسے محسوس کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں، مگر مجھے کافی زیادہ میں اس بارے میں آج پریشان تھی کہ آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھا سکوں کہ ہمیں کیا بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے، اب دیکھیں کہ امام بخاری جو ہے وہ یہ ساری بحث کرنے سے امام بخاری نے 3 باتیں ثابت کی ہیں کہ ایمان جو ہے اور اسلام آپس میں مربوط ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم اسلام کی جو لغت میں معنی دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ہمارا جو ظاہری عمل ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھا اخلاق کرتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارے دل میں کتنا مضبوط یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے بھیجا، اللہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ نے جو ہدایت بھیجی وہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے دل کی بات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ایمان اور اسلام جو ہے جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہی جملے میں ایمان بھی آئے اسلام بھی آئے، تو ایمان دل کا معاملہ ہوتا ہے اور اسلام ہمارے ظاہری اعمال کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن امام بخاری نے یہ سارے دلائل دے کر یہ بتایا کہ ایمان اور اسلام کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث اور قرآن میں بھی بعض اوقات اسلام کے نام سے مسلم کہا جاتا ہے، تو مسلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم وہ ہے جس کے دل کا پتہ نہیں لیکن اس کے اعمال سارے مسلمانوں والے ہیں، یا کبھی مومن کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بس اس کے دل میں ایمان ہے مگر اس کے عمل کا ہمیں نہیں پتہ، نہیں۔ جب مسلم کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث میں صرف، تب بھی وہی مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی وحی پر یقین رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور وہی اعمال کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، اور اللہ کے حدود کا خیال رکھے۔ اور جب مسلم کہا، مومن کہا، دونوں میں مکمل ایمان شامل ہوتا ہے، اور ایمان میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ جنت دوزخ پر ایمان مفصل ہوتا ہے، اور اعمال میں قرآن اور حدیث کے مطابق پوری زندگی گزارنا ہمارا اسلام ہے۔ تو اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب انسان نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان میں قول اور فعل بھی داخل ہے، یعنی ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے، دل کی حالت نہیں ہے، بلکہ انسان کی زبان کا اقرار اور انسان کے اعمال سے وہ اظہار جو ہوتا ہے سارا، وہ سب کچھ ایمان ہی ہے۔ اور ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح کم زیادہ ہوتا ہے، کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اخلاص نیت، کیونکہ نیک اعمال میں اخلاص نیت شامل ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائے۔ کیونکہ اگر ایک مسلمانوں والے سارے کام آدمی کرتا ہے مگر وہ اسلام کا اقرار نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ ایمان سچائی نہیں ہے، مگر وہ بہت انسان اچھا ہے اور وہ سارے اچھے کام کرتا ہے، تب بھی آخرت کی فلاح کے لیے وہ انف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک انسان کہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے دل میں، مگر صرف دل کی حد تک ہے اور اعمال کچھ نہیں، تو بھی آخرت کے لیے اس کو فلاح نہیں ہے۔ یعنی نہ اسلام میں کمی کر سکتے ہم، نہ ایمان میں کمی کر سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ ان میں کمی زیادتی ہماری حالات کے تحت آتی رہتی ہے کہ ہماری کوشش کتنی ہے، ہماری نیت کتنی خالص ہے، ہماری عمل کیا ہے، تو اس لحاظ سے ایمان میں کمی زیادتی آتی ہے۔
اب امام بخاری نے ہمیں یہ بتایا گیا یہاں پر کہ جو امام بخاری نے جو عقیدہ یہاں پر ظاہر کیا، ایمان کی صحیح تعریف کی، تو یہی جو ہمارے سارے جو صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین، تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو تھے وہ اسی طرح ایمان کو سمجھتے اور سمجھاتے تھے، اور جو ہمارے چاروں امام ہیں وہ بھی اسی طرح ایمان کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، اور جو بھی صحیح راستے پر جو بھی نیک لوگ ہیں جو ہمارے دین کے کام کر رہے ہیں، مختلف امام یا اس درجے کا شہرت کے درجے کو نہیں پہنچے مگر علماء ہیں جو ہمارے اچھے علماء ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ جو سارے ہم نے فرقے پڑھے، مرجیہ، کرامیہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج اور روافض، ان سب کے عقائد جو ہیں وہ صحیح عقائد نہیں ہیں، اور ان کی تردید کی ہے امام بخاری نے، اور یہ آج اس نام سے موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی یہ لوگ موجود ہیں، ان کی نسلیں موجود ہیں۔ اب امام بخاری حدیث کو لائے ہیں، اتنی لمبی فائل ہو گئی، سوری 1 منٹ، میری فائل بہت لمبی ہو جاتی ہے نا، تو پھر میں آپ لوگوں کو دے نہیں سکتی ہوں اس پر واٹس ایپ پہ۔ اوکے، اب امام بخاری پہلی حدیث جو لائے ہیں اب وہ شروع کریں، اور اس حدیث میں امام بخاری نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو کہ ہائیسٹ امپورٹنس ہے ایمان کے لیے۔ تو ایمان کے جو جن کو اتنی بڑی حیثیت حاصل ہے، جیسے کہ ایمان ایک خیمہ ہے، تو اس خیمے کو اگر ہم خیمہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کو اگر ہم ٹینٹ سمجھ لیں تو اس ٹینٹ کو جو سیدھا رکھنے کے لیے ایک پول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ٹینٹ نہیں، اس پول کو زمین میں ڈالتے ہیں تب یہ اس کے اوپر ٹینٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو پول ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، ٹھیک ہے، جو نماز ہے ہماری، 1 منٹ، میں حدیث کا پیج نکال لوں ذرا سا۔ اور اس کے جو کچھ رسیاں ہوتی ہیں، اس خیمے کی کچھ رسیاں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر یہاں کیل ٹھوکی جاتی ہے، اور یہ اس سے، تو اب دیکھیں یہ پول اور یہ رسیاں اتنی اہم ہوتی ہے، ورنہ یہ ٹینٹ گر جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایمان کو ٹینٹ سمجھ لیں تو یہ وہ اعمال اس حدیث میں بتائے جو کہ اس ٹینٹ کو سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے یہ اعمال ہمارے جو اس حدیث میں بتائے گئے، اگر وہ اعمالوں میں کمی ہے ان میں، تو ہمارا ایمان کا ٹینٹ گر جاتا ہے، وہ پھر، اور ٹینٹ گرا ہوا ٹینٹ کسی کام کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب حدیث ہے، حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال، عبید اللہ ابن موسیٰ نے کہا، اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان، حنظلہ بن ابی سفیان نے کہا، ان اکرامۃ بن خالد، اکرامہ بن خالد سے، ان ابن عمر، انہوں نے ابن عمر سے روایت کی رضی اللہ عنہ۔ ابن عمر کون تھے؟ عبداللہ بن عمر تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، علی 5 چیزوں پر، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت دینا کلمہ کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا،
وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور زکوٰۃ دینا، والحج اور حج ادا کرنا، والصوم میں رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہاں پر کلمہ شہادت جو ہے یہ ایمان کا پول ہے. یہ خیمہ ایمان ہے، اور یہ جو پول ہے، ستون ہے، جس کے اوپر یہ خیمہ قائم ہے، وہ کیا ہے؟ زبان سے شہادت دینا. ٹھیک ہے، دل کا ایمان کیا ہے؟ یہ خیمہ ہے. زبان سے شہادت کیا ہے؟ یہ ستون ہے جس کے اوپر یہ خیمہ کھڑا ہے. پھر جب ستون ہم نے یہ ڈالا، پھر رسیوں سے جب باندھا، تو یہ 4 رسیاں کیا ہیں؟ سب سے اہم نماز. ٹھیک ہے، نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، ہمارے ایمان کے لیے. اللہ نے ہمیں 5 دفعہ دن میں نماز کا حکم دیا، اور ہر نماز میں ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر آیت میں، اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی سے تمام ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. تو دیکھیں، اب ہم اخلاص سے اگر یہ جملہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور نمازوں میں جتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کو ہر بار تازہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایمان تازہ رہے. اگر دنیا ہمیں کھینچتی رہتی ہے، ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ذہن سے ہماری زندگی کا مقصد نکل جاتا ہے، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو سپوز ٹو نماز کو اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ پوری اخلاص سے کوشش کریں، تو نماز ہمارے ایمان کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر ایتاء زکوٰۃ دینا. تو نماز جو ہے وہ ہماری بدنی عبادت ہے، ہمارے جسم سے ہم اس کو ادا کرتے ہیں، ہمارے بدن کی حرکت کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. ایتاء زکوٰۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نیکسٹ کام دیا وہ مال سے زکوٰۃ ادا کرنا. یہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کی بات ہے. تو یہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت ہمارے ایمان کو تازہ کیسے کرتی ہے کہ انسان مال کی محبت میں گھرا رہتا ہے. اس دنیا میں یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن جب ہم اپنے مال سے اللہ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ کے اللہ کی خوشی کے لیے ہم غریبوں کا حصہ نکالتے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ پر. ٹھیک ہے، پھر حج. اچھا، ویسے تو دیکھیں، جو جب فرض کیا گیا تھا نا نماز کو، تو روزوں کو اور حج کو، تو روزے کو 2 ہجری میں فرض کیا تھا. ٹھیک ہے، نماز تو اس سے پہلے فرض ہو گئی تھی، 2 ہجری میں روزوں کو فرض کیا تھا، اور بعد میں حج کو 6 ہجری میں فرض کیا تھا. لیکن یہاں پر اس حدیث میں حج کا ذکر پہلے آیا ہے، اور صوم رمضان کے روزے بعد میں آیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن حج جو ہے وہ اس میں دونوں عبادتیں شامل ہیں، جسم کی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ہم نے امام بخاری نے اس طرح سمجھا کہ چونکہ جس ترتیب سے یہ فرض ہوئے اس ترتیب سے اس میں نہیں آئے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بدنی عبادت ہے نماز، تو اس کو پہلے ذکر کیا، پھر مالی عبادت کو ذکر کیا، پھر اس عبادت کو ذکر کیا حج کو، جس میں مالی اور بدنی دونوں عبادات شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر صوم رمضان، پھر رمضان کا روزہ. تو رمضان کا روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، تو اس وجہ سے روزے کو الگ سے مینشن کیا. تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث مکمل ہوئی. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بھی لکھا ہے، اور اس وقت بھی اسی مقصد سے لائے ہیں، یہی کہ دین کے 5 ارکان ہیں. تو اور یہ بتانے کا مقصد کیا اس حدیث کے لانے کا، کہ ایمان کو
ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات فرض کیے ہمارے اوپر اور لازم کر دیے تاکہ ہم اپنی دنیا میں مست مگن ہو کر اپنے ایمان کو نہ کھو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فرائض ہم پر فرض کر دیے. یہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا نہیں ہوں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے زکوٰۃ دینا، تو وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. اسی طرح جو نماز کا انکاری ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. ہاں اگر انکار نہیں کرتا لیکن کبھی ادا کرتا ہے کبھی نہیں ادا کرتا تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن اگر ان کو سرے سے ان کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا، مسلمان ہو تو کیا ہوا، بس اچھے رہو، اچھے انسان بن کے رہو، تو پھر یہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ پھر یہ اسلام سے نکل جانے والی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور حکومت میں جن لوگوں نے زکوٰۃ سے ریفیوز کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے جنگ کی تھی، کیونکہ یہ مرتد کہلائے تھے کہ یہ ایمان کے ایک رکن سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. تو ایمان میں دیکھیں کمی کرنا الگ بات ہے، ٹھیک ہے، انسان کبھی زکوٰۃ ادا کرے نہ کرے وہ اس کا گناہ، اس کا الگ بات ہے، اس کا ایمان اس سے کمزور ہوگا یہ الگ بات ہے. لیکن اس کو کمپلیٹلی ریفیوز کرنا کہ یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز جو ہے انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہے. تو آج کی حدیث تھوڑی سی دماغی کام کرنے والی تھی اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی بھاری پڑی ہوگی، ہو سکتا ہے، لیکن آئی ہوپ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو سمجھنا، اس پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کریں. آمین. تو انشاءاللہ ہمارا